اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اردو پڑھانے جا رہی ہوں، تو جماعت سوم کے بچے اپنی اردو کتابیں نکالیں اور اسے صفحہ نمبر 6 پر کھولیں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے فیصلہ۔ بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ جان سکیں گے کہ اس میں کون سے فیصلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا کون سا فیصلہ ہوا تھا۔ اس سبق کا عنوان بھی یہی ہے، فیصلہ۔ تو چلو میں شروع کرتی ہوں، آپ غور سے سنیں۔ سعودی عرب کے شہر مکہ کے چاروں طرف پہاڑوں کا سلسلہ ہے اور بیچ میں کعبہ ہے۔ کعبہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر، خانہ کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے اس گھر کی تعمیر کو کئی ہزار سال گزر چکے تھے۔ بچوں، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ جو تعمیر کیا گیا تھا وہ کس نے، پیغمبر نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ موسموں کی تبدیلی، بارش اور تیز ہواؤں نے اس گھر کو کمزور کر دیا تھا۔ چلو میں آپ کو خانہ کعبہ کی بہت کمزور کر دیا تھا، یعنی موسموں کی تبدیلی، یعنی جب گرمی آتی ہے، بارشیں ہوتی ہے، تیز دھوپ ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہے، تو اس وجہ سے خانہ کعبہ کی ایک عمارت جو تھی وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ میں آپ کو خانہ کعبہ کی تصویر دکھاتی ہوں۔ یہ ہے ان دنوں کا خانہ کعبہ جو سب سے پہل تعمیر کیا گیا تھا۔ دیکھو اس میں بالکل ساری آبادی آپ کو کچی نظر آ رہی ہے اور بہت ہی آگے پیچھے بہت ہی کم گھر نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ ٹی وی میں آج کل دیکھیں تو خانہ کعبہ انتہائی جدید دور پر تعمیر کیا گیا ہے، یہ انتہائی پرانی تصویر ہے۔ اچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی کون سے زمانے کا واقعہ ہے؟ ان دنوں کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی تھی، یعنی نبوت ان پر وحی نازل نہیں ہوتی، پیغمبری ان کو ابھی نہیں ملی تھی۔ دور دور سے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے، اسی وجہ سے مکہ کے لوگوں کا کاروبار بھی بہت بڑا ہوا تھا۔ یعنی آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو مکہ میں خانہ کعبہ کی وجہ سے بہت زیادہ بزنس ہو رہا ہے، اور ان دنوں میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے چونکہ لوگ دور دور سے آتے تھے تو وہاں کاروبار بھی بہت زیادہ عروج پر تھا۔ کعبہ کی خدمت اور حفاظت کی وجہ سے ان لوگوں کی عزت بھی بہت تھی۔ کن لوگوں کی؟ یعنی ان لوگوں کی جو خانہ کعبہ کی خدمت اور حفاظت پر مامور تھے، ان کی ذمہ داری تھی، تو ان لوگوں کی عزت بھی بہت زیادہ تھی۔ کعبہ کی عمارت کی کمزوری دیکھتے ہوئے سب ایک جگہ جمع ہوئے اور عمارت گرا کر نئی عمارت بنانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ فیصلہ انہوں نے بہت ڈرتے ڈرتے کیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کعبہ گرانے پر ناراض نہ ہو، لیکن نئی عمارت کے بنانے کے لیے پہلی عمارت گرانا ضروری تھی۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ چونکہ زمانے کے ساتھ ہر دور میں تبدیلیاں آتی ہے، تو ان کا بھی خیال تھا کہ یہ تو بہت پرانی عمارت ہو گئی ہے، اس کی جگہ اس کو اور زیادہ مزید خوبصورت بنانے کے لیے نئے کعبہ کا تعمیر کر دیں گے۔ لیکن لوگ ڈر رہے تھے کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو گراتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ لیکن پھر بھی بہت ڈرتے ڈرتے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور خانہ کعبہ کو، عمارت کو گرانے کا فیصلہ کر لیا اور کام شروع کر دیا۔ آخر ولید بن مغیرہ نے کدال پکڑی اور ایک دیوار گرائی اور اس طرح نئی عمارت کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ سب قریبی پہاڑیوں سے پتھر لائے اور دیواریں بنانے لگے۔ اس کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا بھی شامل تھے۔ یعنی اس کی تعمیر جو تھی اب بھی پتھروں سے ہو رہی تھی، لیکن وہ تھوڑے سے اور کیونکہ وہ خراب ہو گئی تھی نا، تو اس لیے ان کو وہ دوبارہ تعمیر کرانا چاہتے تھے، تو اس کے لیے جو
پتھر چاہیے تو وہ آس پاس کے پہاڑیوں سے وہ لے کر آئے، اور اس کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا شامل تھے۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ہجر اسود عربی میں ہجر کے معنی پتھر اور اسود کے معنی کالا کے نصب تھا، اور اب بھی ہے۔ ہم اس کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہجر اسود آپ دیکھ لیں، یہ کالا پتھر ہے، آپ کو جو نظر آ رہا ہے بالکل بیچ میں یہ کالا پتھر، اس کو ہجر اسود کہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے ہجر اسود، اور یہ جو آج کل جدید دور میں اسی طرح ہے کہ یہ سلور کلر کا جو ہے نا اس کی کوٹنگ کی گئی ہے، اور جو بیچ میں کالا پتھر ہے اسے ہجر اسود کہتے ہیں۔ اسلام میں ہجر اسود کا خاص مقام ہے۔ کعبہ کا طواف ہجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس کا خاص مقام کیوں ہے؟ کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف مطلب جب خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگا دینا تو اس سے ایک طواف کہلاتا ہے، اور یہ کہاں سے؟ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے ہجر اسود سے شروع ہوتا ہے، تو اس لیے خانہ کعبہ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بوسہ دیتے تھے، بوسہ مطلب چومتے تھے، اس لیے مسلمان بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہاں تک کافی ہے میرے خیال میں بچوں۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہم اگلا اس کا جو باقی حصہ ہے وہ پڑھیں گے۔ آپ یہ اچھی طرح غور سے ریڈنگ کرنی ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس کی آپ ریڈنگ کی ویڈیو ہمیں بھجوا دیں، اس میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ اینڈ آف دس لیکچر، اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، بار بار صابن سے ہاتھ 20 سیکنڈ تک دھوئیں اور گھر پر رہیں۔ اللہ حافظ۔